پشاور سے جوائن کیا ہے فیاض خان صاحب نے، گجرانوالہ سے جناب راشد بٹ صاحب نے، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے لالا محمد مبین صاحب نے، اور دیگر تمام ساتھی احسن عباسی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، رانا عمر فاروق صاحب ہیں، اور بہت سے دوست اس ریاض کمیونٹی کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ خیر مقدمی کلمات کے لیے میں صدر بزم جناب تصدق گیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ تصدق گیلانی صاحب کا انمیوٹ کریں جی مائک۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ مامک بھائی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آغاز کر دیا۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ابھی مجھے ساتھ ساتھ میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ لوگ ابھی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس 34-35 لوگ ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جوائن بھی کر رہے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے آج کے اس سیشن کی، وہ ہمارے ہر دل عزیز، میں ہر دل عزیز اس لیے ضرور کہوں گا کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان سے زیادہ کمیونٹی میں مقام شاید کم ہی لوگوں نے پایا ہو ریاض کی کمیونٹی کے اندر۔ ایکس ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی جناب منظور الحق صاحب، جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، اور آج ان کو دیکھ کے ہمیں وہ ساری پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں جب وہ یہ تشریف لائے تھے ریاض میں۔ اور دیکھتے دیکھتے ریاض کی کمیونٹی، ریاض کی جو سوشل ایسپیکٹس ہیں، جو ایک ہمارا ایک ماحول تھا کمیونٹی کے سوشل پروگرامز کے حوالے سے، بدلتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ ایسے لگا جیسے اتنی وائبرنٹ نہ صرف یہ کمیونٹی ہے بلکہ اوور آل انٹریکشن اتنا امپروو ہوا کہ اس نے ہر ایک بندے کو موٹیویٹ کیا، ہر آرگنائزیشن کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے بیسٹ جو ایسپیکٹس ہیں، جو بیسٹ ان کے میسیجز ہیں، وہ نہ صرف اس کمیونٹی ریاض کے اندر بلکہ سعودی عرب کے اندر، اور with all thanks to میڈیا جنہوں نے ہمیں اس میں بڑا سپورٹ کیا، پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر یہ اپنے کیپیسٹی میں سب نے اپنے پازیٹیو میسیجز بھی اور اپنی کنٹریبیوشنز بھی دنیا کو دی۔ تو یہ آل کریڈٹ گوز ٹو ہز ایکسیلنسی منظور الحق صاحب، جنہوں نے اتنی فلیکسیبلٹی دی، اتنا کمفرٹ دیا۔ اور سر میں یہ آپ بڑے وثوق سے یہ بات کہوں کہ مجھے یاد ہے جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جہاں سے ابھی آپ تشریف لائے ہیں، آئی تھنک یمن سے، تو وہاں لوگ ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ تو میں آپ کو یہ بھی اس کو ریکگنائز کرتا چلوں کہ آپ کے مصر سے جی۔ تو میں ابھی اس بات کو انڈورس کرتا چلوں، اور میرا خیال ہے یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص جس نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارا ہے، وہ ضرور یہ کہے گا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ بہاریں اس طرح سے نہیں رہیں، لیکن ود آل، وہ کہتے ہیں نا، آل سلیوٹ ٹو دس کمیونٹی، جنہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ہر صورت میں اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، چاہے ان کا کام پولیٹیکل سینیریوز میں ویلیو ایڈ کرنا ہے، چاہے سوشل سینیریوز میں ہے، چاہے موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے ہے، لیکن سب نے اپنے 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 انداز میں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اگین آج آپ کو دیکھ کے میرا خیال ہے دوبارہ سے وہ ایک پیشن واپس آ گیا، میرا بھی اور ہم سب کا بھی۔ تو تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس، اور جتنے لوگوں نے ہمیں یہاں سے، ریاض سے، سعودی عربیہ سے یا پاکستان سے اسپیشلی جوائن کیا، ان سب کا بہت شکریہ۔ آج آپ سے میں صرف یہ بتا دوں کہ سر آج تھوڑی سی وہ ثقیل سی گفتگو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی کرونا کے حوالے سے، اس کے ادبی پہلو بھی ہوں گے، اس کے کوئی سوشل ایسپیکٹ بھی ہوں گے۔ تو آج ایک بڑی خوبصورت اور بڑی لائٹ ڈسکشن انشاءاللہ ہمیں سر منظور اللہ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ کرتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سابق سفیر پاکستان برائے سعودی عرب محترم منظور الحق صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ ایک ہے زمین تو سمت کیا حدود کیا، روشنی جہاں بھی ہو روشنی کا ساتھ دو۔ استقبال کیجئے جناب محترم منظور الحق صاحب کا، جو اب آپ سے اہم ترین موضوع کرونا کے دنیا کے اثرات پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شکریہ۔ ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ آج آپ سب دوستوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے
اور یہ ہے کہ ایک طریقہ ایک وسیلہ نکل آیا کہ اب ہم دور رہ کر بھی دور نہیں ہے. تو قبل اس سے کہ یہ ہمارا سیشن 40 منٹ کا ڈسرپٹ ہو جائے یا اس میں کنیکشن میں کچھ ہو، تو میں نے کرونا کے حوالے سے ایک مختصر کچھ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا، اور اس کے بعد ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے. اگر وقت ہوا تو 5 سوالوں کی میرے خیال میں قطعاً نہ رکھیں. اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم زیادہ سوال لیں گے، اور میں نے اس وجہ سے اپنے اس مضمون کو چھوٹا رکھا ہے کہ ہمارے پاس سوال و جواب کا وقت ہو. ادبی لحاظ سے تو بھی کرونا کے زمانے میں بہت ادب تخلیق ہوا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ کافی نظمیں جو میں نے جمع کی ہے وہ میرے اس موبائل میں ہے. اگر مجھے اس دوران مل جائے جب ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے تو وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے. لیکن پہلے آتے ہیں اس کرونا کے سلسلے میں جو میں نے تیار کی ہے آپ کی خدمت میں کچھ معلومات. تو کرونا کی وبا اور دنیا پر اس کے اثرات. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس نے بے پناہ ترقی کی ہے. اس نے اپنے ارد گرد ہر چیز کو مسخر کرنے کی کوشش کی. جہاز اڑائے، چاند پر پہنچا، ستاروں پر کمند ڈال کا سوچ رہا ہے، سمندر کا سینہ چیرا، دریاؤں کے رخ موڑ دیے، چرند و پرند کو زیر دام لے آیا، مہلک بیماریوں کا علاج دریافت کیا، اور اپنی راحت اور آرام کے لیے نت نئے ایجادات کیے. لیکن ان تمام کامیابیوں اور کامرانی کے باوجود اور ترقی کے اس بام عروج پر 21ویں صدی کے انسان کو ایک وائرس کرونا نے بے بس کر دیا ہے. یہ وائرس اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا قطر 8 ارب گنا بڑھ جائے تب اس کی لمبائی 1 میٹر یعنی 39 انچ تک پہنچتی ہے. یہ انسانی جسم میں پہنچ کر گلے کے راستے، سانس کی نالی اور پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں کے خلیوں میں داخل ہو کر ان کو قابو کر لیتا ہے اور پھر تیزی سے پھیلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح یہ انسانی بدن کے نظام کو ناکارہ بنا دیتا ہے. اس بیماری کووڈ-19 کہتے ہیں. یہ مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. باقی مریض صحتیاب ہو جاتے ہیں اور کئی ایک کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان پر اس بیماری کا حملہ ہوا تھا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیماری دوسرے کئی بیماریوں سے کم مہلک ہے، لیکن جس تیزی سے یہ بیماری پھیلتی ہے وہ باعث تشویش ہے. وہ افراد بھی اسے پھیلاتے ہیں جن میں بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آتی اور ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہیں. یہ بیماری اس لیے بھی خطرناک ہے کہ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. اس لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس وبا کے ہاتھوں اپنے آبادیوں کو تالا بندی یعنی لاک ڈاؤن پر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. چین کے شہر ووہان میں پہلی دفعہ پچھلے سال دسمبر میں حملہ آور ہونے والا کرونا وائرس آج دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکا ہے اور 3 ملین سے زیادہ افراد کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ان میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. اس وائرس کا حملہ کسی سرحد یا جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہا. اس نے یہ ثابت کیا کہ زمین پر بسنے والا ایک شخص بھی اگر اس بیماری میں مبتلا ہو تو کرۂ ارض پر بسنے والے 8 ارب انسانوں میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اقوام متحدہ نے 2015 میں دنیا میں پائیدار ترقی کے لیے 17 اہداف مقرر کیے ہیں، جن میں تیسرا ہدف صحت مقرر کیا ہے. کرونا نے صحت سب کے لیے کی ضرورت کو مزید اجاگر کیا ہے. کرونا کی وبا اقوام متحدہ کو بھی امتحان میں ڈال دیا ہے. اس ادارے سے
तवक्को की जाती थी कि वबा से छुटकारा पाने के लिए आलमी सतह पर इकदामात उठाने के लिए अक़वाम आलम को साथ लेकर आगे बढ़ता, लेकिन इस सिलसिले में कई दुश्वारियां पेश आईं। दरअसल इस इदारे की ताकत का सरचश्मा रुकन ममालिक हैं, और जब हर मुल्क कोरोना के खिलाफ खुद बरसरे पैकार हो तो ऐसे हालात में किसी और मुल्क की मदद करना आसान नहीं। इसके अलावा अक़वाम आलम का ये इदारा बाहमी मुशावरत, बिलमुशाफा मुलाकातों, तवील बहस मुबाहिसा और इजलासों के जरिए अहम फैसले करता है, लेकिन वबा के दौरान नक्ल हमल बंद है। मुल्की और हुकूमती सरबराहान अपने अपने मुल्कों तक महदूद हैं और मुलाकातों का सिलसिला रुक चुका है, इसलिए अहम फैसले होना मुश्किल है। इस किस्म के हालात किसी ने जिसमें तसव्वुर में नहीं देखे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा इलाकाई ताउन की तंजीमों को भी इस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं। यूं लगता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद बैनुल-अक़वामी ताउन की जो फिजा कायम हुई थी उसकी तश्कील नौ की ज़रूरत महसूस की जाएगी और बाहमी बैनुल-अक़वामी ताउन के निज़ाम में दूररस तब्दीली आएगी। नए आलमी निज़ाम में माहौलियाती तब्दीली, खतरनाक बीमारियों की रोकथाम और कुदरती आफात से निमटने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात शामिल होंगे। सेहत सब के लिए पर जोर दिया जाएगा। कोरोना की वबा माशियात, मईशत और मुआशरती अक़दार पर भी असर डालेगी। हाल ही में एक तस्वीर मेरी नजर से गुजरी। एक रेस्टोरेंट में लोगों का जमे गफीर है, सब खाना खाने में मसरूफ हैं। शादी ब्याह के मौकों पर किस बेफिक्री से लोग एक दूसरे से मिलते और खुशगपियों में मसरूफ रहते, सरगोशियां करते। बेफिक्री का ये आलम जो हमने देखा, हमारे बच्चे शायद न देख सकें। इंसान अब इंसान से फासले पर रहेगा। समाजी फासले का रुझान किसी हद तक रहेगा। गला मिलने और हाथ मिलाने में एहतियात बरती जाएगी। अगर इस बीमारी की दवा इजाद हुई तब भी समाजी फासले काफी हद तक रखे जाएंगे। पहले लोग भीड़ भाड़ में खुश रहते, अब फिक्रमंद रहेंगे। लोग पहले की तरह सिनेमा और थिएटर, खुसूसन बंद जगहों पर जाने से कतराएंगे। सफर और सैर सियाहत भी पहले की तरह आम नहीं होगी। कोरोना वबा कब खत्म होगी, इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा हैं। सिंगापुर के एक यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के ममालिक में इस वबा के खात्मे का टाइम टेबल दिया है। इस हिसाब से इस साल के आखिर तक अक्सर ममालिक में ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। फरवरी 2021 में ये वबा दुनिया से 100% ख़त्म हो जाएगी। मगर कई साइंसदानों का ख्याल है कि कोरोना फैलाने वाला वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी शक्ल में कहीं न कहीं सर उठाता रहेगा। ये राय काबिले तवज्जो इसलिए भी है कि कोरोना वायरस कुछ वक्त के बाद अपने आप को बदल देता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। इसलिए इसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बीमारी और इसके फैलाने वाले वायरस के बारे में कोई हतमी राय देना कबल अज वक्त है। इस वक्त कोरोना से छुटकारा पाने के लिए इसको फैलाने वाले वायरस के खात्मे की कोशिश के साथ साथ इस बीमारी के इलाज पर भी तहकीक जारी है। इस सिलसिले में रजाकारों ने खुद को तजर्बे के लिए पेश किया है। हो सकता है कोई इलाज कारगर साबित हो। कहा जाता है कि दवा इजाद होने में कई माह लग जाएंगे। इसके बाद तैयारी का मरहला आएगा और इस दवा को इतनी मिकदार में बनाना पड़ेगा कि हर मरीज तक पहुंच जाए।
اس کی قیمت کتنی ہوگی اور کیا غریب ممالک اسے ادا کر سکیں گے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ لیکن جب تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوتا اس وقت تک یہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلاتا رہے گا، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور سماجی فاصلہ رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کرونا کی وبا ٹھلتے ٹھلتے یہ سال تو گزر جائے گی اور دنیا کے معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ کئی مہینوں سے دنیا کے اکثر ممالک نے لاک ڈاؤن کیا ہے، کاروبار زندگی مفلوج ہے، دکانیں بند ہے، اکثر کارخانوں میں پیداوار رک گئی ہے۔ امریکہ، چین، جاپان، جرمنی اور برطانیہ جیسے صنعتی اور مضبوط معیشت والے ممالک کرونا سے نمٹنے میں اچھی خاصی توانائیاں صرف کر چکے ہیں اور کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ دنیا کی معیشت کا پہیہ رک گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 20 سے 25 ملین لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ IMF کے مطابق اس سال دنیا کی مجموعی معیشت 3% تک سکڑ جائے گی۔ دنیا میں کساد بازاری آئے گی، ریسیشن، جو 2007 اور 2008 کی کساد بازاری سے بڑھ کر ہوگی، اور اس کے اثرات ایک عرصے تک رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غریب اور ترقی پذیر اقوام کو کرونا سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہوگی، اور ترقی یافتہ ممالک ان کی مدد نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہوں گے۔ دنیا میں غربت بڑھ جائے گی۔ غربت مٹانا اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے سلسلے میں پہلا ہدف ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں تک آپ نے کیا ہے یا سر اقوام متحدہ سے کر دیں سٹارٹ۔ چلے میں یہاں سے شروع کر۔ اوکے 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 اچھا یہ اچھا اقوام متحدہ سر وہ وہاں سے شروع کر لیں۔ اچھا غربت مٹانا اقوام متحدہ جی غربت مٹانا اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے سلسلے میں پہلا ہدف ہے جس کا حصول مشکل ہوگا۔ ماضی قریب میں اس سلسلے میں کافی کام ہوا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ 1990 میں دنیا کی نصف آبادی تقریباً 2 ارب افراد غربت کی لکیر سے نیچے یعنی روزانہ $2 سے کم آمدنی پر گزارا کر رہے تھے۔ 2019 میں یہ تعداد گھٹ کر 700 ملین رہ گئی ہے۔ کرونا کے بعد حالات ابتری کی طرف جائیں گے اور دنیا میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اس سے عوام میں بے چینی پھیلے گی اور کئی معاشرتی مسائل جنم لیں گے۔ غریب اور ترقی پذیر ممالک کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے اگر ایک انسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دوسری طرف ماحولیاتی تبدیلی پر خوشگوار اثر ہوا ہے۔ ارتقاء کے طویل سفر میں جہاں انسان نے اپنی سہولت کے لیے بہت سے ایجادات کیے، وہاں ماحول کو نقصان پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انسانی کارستانیوں کی بدولت فضا میں آلودگی بڑھ گئی۔ عالمی صحت کے ادارے کے مطابق دنیا کے شہری آبادی کا 90% کو صاف ہوا میسر نہیں۔ ہر سال صرف ہوا میں آلودگی کی وجہ سے 70 لاکھ افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ 6 لاکھ بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچتے۔ آلودگی ماحولیاتی تبدیلی میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ کئی جزیروں کے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ نباتات و جمادات کی کئی اقسام ناپید اور کئی کمیاب ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی نے انسان کی بقا کو شدید خطرات سے دوچار کیا ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کرۂ ارض پر ہوا میں آلودگی کم ہوئی ہے۔ اس سے ماحولیاتی تبدیلی پر خوشگوار اثر پڑے گا، لیکن خدشہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جب زندگی دوبارہ بحال ہوگی تو آلودگی بڑھ جائے گی۔ لیکن لاک ڈاؤن کے دوران جو کام ہم گھروں پر رہ کر انجام دیتے رہے، مثال کے طور پر آن لائن کاروبار، علم کا حصول، شاپنگ اور ویڈیو کانفرنس کال
ان کو اگر ہم گھر سے انجام دینا اپنا معمول بنائیں تو یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جو مستقبل میں یاد ماضی کی تلخ ایام میں کمی کا سبب بنے گی. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ انسانی دکھ درد کا احساس کرتے ہوئے اس کا مداوع کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. بقول فیض آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرین فردا بردے، وہ جنہیں تاب گرا باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. شکریہ. واہ واہ، بہت ایکسلنٹ. واہ واہ واہ، بہت خوب. آپ نے بہت ہی مثبت اور بہت ہی اچھے شعر پر آپ نے اپنے سپیچ کا آغاز کی، اپنا اختتام کیا ہے. اور ناظرین کرام، آپ محترم منظور الحق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جس میں وہ کرونا کے اسباب اور اس کے بعد دنیا پر اس کے اثرات کا انہوں نے ایک جائزہ پیش کیا. اس دوران ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے لالا عبدالقیوم خان نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر احسن عباسی صاحب نے، اور جمہوری وطن پارٹی کے اقبال ودود صاحب نے، اور بابا ریاض قاضی اسحاق میمن صاحب نے، اور دیگر کمیونٹی کے کئی اہم افراد نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ.